میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ آج اوٹومن امپائر اور شیپنگ آف دا ماڈرن مڈل ایسٹ کی تیسری ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات اس پہ ختم کی تھی کہ نومبر 1918 تک برٹش فورسز، الائیڈ فورسز پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی 3 بڑے کیپٹلز میں داخل ہو چکی تھی، یعنی بغداد، ڈمیسکس یعنی دمشق اور استنبول جو ہے وہ اس پہ الائیڈ فورسز کا قبضہ ہو گیا تھا، اور 1918 میں ایک طرح کی اوٹومن ایمپائر ختم ہو گئی۔ یہ جو پوائنٹ تھا 1918 کا، یہ مسلمانوں کی ہسٹری کا سب سے لوئسٹ پوائنٹ تھا، اس پہ ہم نے بات کی۔ اب ہم اپنی ٹائم لائن کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتے ہیں، یعنی جنگ جب شروع ہوئی 1914 میں، پہلی جنگ عظیم، تو اس زمانے میں برٹش گورنمنٹ، برٹن کا جو قبضہ تھا وہ 1/3 دنیا کے اوپر تھا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو برٹش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ جنگ ہم جیت جاتے ہیں تو کس طرح اوٹومن امپائر کو تقسیم کیا جائے گا، مگر انہوں نے یہ معاہدے جو ہیں وہ 3 مختلف پارٹیز کے ساتھ سائملٹینیسلی کر لیے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جنگ جیتنے کی صورت میں دیکھی جائے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو ایک ہی سرزمین، یعنی مڈل ایسٹ کی سرزمین، ترکی کی سرزمین، اس کی تقسیم کا وعدہ جو ہے، اور اس کی تقسیم کی صورت میں 3 مختلف لوگوں کو کہا گیا کہ اس زمین پہ ان کی حکومت ہوگی۔ تو ہم ان تینوں معاہدوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا معاہدہ جو ہے وہ 1915 میں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ برٹش ہائی کمشنر جو تھے سر ہنری میک موہن، جو مصر میں، ایجپٹ میں برٹش ہائی کمشنر تھے اور ڈیفیکٹو رولر تھے ایجپٹ کے، انہوں نے حسین ابن علی جو شریف آف مکہ تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کی روح سے حسین ابن علی جو عرب لوگوں کے ایک طرح کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، عرب لوگوں کے لیڈر تھے، ان سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ وہ اوٹومن سلطنت کے خلاف، یعنی اپنے خلیفہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں اور برٹش کا ساتھ دیں پہلی جنگ عظیم میں، اور جیتنے کی صورت میں حسین بن علی اور ان کی فیملی کو خلیفہ بنا دیا جائے گا اوٹومن سلطنت کے ختم ہونے کے بعد۔ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں کہ یہ حسین ابن علی شریف آف مکہ کون تھے اور ان کی فیملی کیا تھی۔ حسین ابن علی جو ہیں وہ ان کی فیملی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یعنی بنو ہاشم فیملی تھی، اور حسین ابن علی کی فیملی تقریباً 700 سال سے حجاز پہ حکومت کر رہی تھی۔ حسین ابن علی کے 3 بیٹے تھے۔ ان کا پہلا بیٹا جو تھا اس کا نام علی تھا، دوسرا بیٹا عبداللہ تھا اور تیسرا بیٹا فیصل تھا، اور یہ تینوں لوگوں کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے، کیونکہ جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد ان تینوں لوگوں کا بہت بڑا رول رہا ہے مڈل ایسٹ میں جو نئے ملک بنے ان کو چلانے میں، ان پہ حکومت کرنے میں، اور یہ تینوں لوگ جو ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی ان معاملات میں جن کا اثر جو ہے وہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ شریف حسین کی فیملی 700 سال سے اس لیے حجاز پہ حکومت کر رہی تھی کہ یہ شریف حسین جو ہے وہ 40th یعنی 40ویں ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کی فیملی کی خاصی پریسٹیج تھی، اور مسلم دنیا میں یعنی عباسیوں کے زمانے سے لے کے بیچ میں مملوک بھی آئے، اور اب اوٹومن یعنی سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کا قبضہ تھا عرب پہ، مگر اس فیملی کی پریسٹیج کی وجہ سے حجاز کی جو گورنرشپ تھی وہ اسی فیملی کے پاس رہی 700 سال تک۔ اس فیملی کو ایک طرح کی بہت لیجیٹمیسی حاصل تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر مسلمانوں میں اوٹومن امپائر کے بادشاہ کے بعد اگر کوئی لیجیٹمیٹ فیملی ہے خلیفہ بننے کے لیے تو وہ شریف حسین کی فیملی ہے۔ جو لوگ عرب کی سرزمین میں اس وقت رہتے تھے، وہاں پہ چونکہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے شہر نہیں تھے اور وہاں پہ زیادہ تر بیڈوین عربس تھے، تو ان کا بھی جو لیجیٹمیٹ لیڈر تھا وہ شریف حسین کو اور ان کی فیملی کو سمجھا جاتا تھا۔ تو پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی ٹی لارنس کی۔ ٹی لارنس جو تھے ان کو بھیجا گیا شریف حسین سے دوستی کرنے کے لیے، اور وہ ایک طرح کے ان کے پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک طرح کے فیملی فرینڈ بن گئے۔ ان کے ساتھ مل کے شریف حسین نے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس بغاوت کے نتیجے میں عرب ریولٹ سٹارٹ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس ٹریٹی کے روح سے برٹش گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس سلطنت عثمانیہ کے خلاف پہلی جنگ عظیم جیت جاتے ہیں تو شریف حسین کو سلطان محمد کی جگہ خلیفہ بنا دیا جائے گا، اور عرب کی سرزمین پہ عراق تک جو ہے وہ شریف حسین اور ان کی فیملی کی حکومت ہوگی۔ یہ معاہدہ 24 اکتوبر 1915 کو کیا گیا، اور اس کے بعد شریف حسین نے عرب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور چونکہ اس زمانے میں عرب لوگوں میں کوئی آرمی نہیں تھی، کوئی فارمل آرمی نہیں تھی ان کی، مگر انہوں نے ایک طرح کی گوریلا فورس بنا کے
جو ریلوے لائنس تھی آٹومن امپائر کی سلطنت عثمانیہ کی، ان پہ حملے شروع کیے، ان کی ایمونیشن ڈمپس پہ حملے شروع کیے اور خاصا نقصان پہنچایا سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں۔ یہاں پہ ایک ٹینجنٹ کے طور پہ ٹی لارنس صاحب کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیں، جن کو لارنس آف اریبیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایک صاحب تھے جو شکاگو سے آئے تھے، شکاگو کے ایک اخبار میں لکھا کرتے تھے، ان کا نام تھا لوئل تھامس۔ لوئل تھامس زمانے میں عرب کی سرزمین میں جنگ کی کوریج کے لیے آئے، اور انہوں نے ایک شخص دیکھا جو سفید فام تھا، انگریز تھا، مگر وہ عربی لباس پہنتا تھا۔ تو انہوں نے ٹی لارنس کی جو ایکسپلائٹس تھی عرب کے اندر، اس کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کیا۔ وہ خبریں روز امریکہ کے اور یورپ کے اخبارات میں شائع ہوتی، اور اس طرح سے ٹی لارنس کو لارنس آف اریبیا کا نام جو ہے وہ ایکچولی لوئل تھامس نے دیا، اور ایک طرح کی ان کے کیریکٹر کی میتھولوجی، ان کے کیریکٹر کی لیجنڈ اور ان کے کیریکٹر کو رومانٹیسائز کر دیا گیا ویسٹرن لوگوں کی نظر میں۔ تو یہ پہلا معاہدہ تھا جو آٹومن امپائر کے خاتمے کے لیے کے بعد کا کیا گیا برٹش گورنمنٹ کی جانب سے، اور یہ معاہدہ برٹش گورنمنٹ نے حجاز میں رہنے والے عربوں سے کیا، اور یہ معاہدہ جو ہے اس کی روح سے آٹومن امپائر کے خاتمے کے بعد عرب دنیا کو انڈیپینڈنس ہو جانا چاہیے تھا۔ اچھا، ہم دوسرے معاہدے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دوسرا معاہدہ جو ہے یہ ہسٹوریکلی سب سے امپورٹنٹ معاہدہ سمجھا جاتا ہے، اور اس معاہدے کا نام تھا جی سائکس پیکو اگریمنٹ، اور یہ 1916 میں برٹش گورنمنٹ نے اپنی باقی جو الائڈ قوتیں تھیں، باقی جو الائڈ فورسز میں دوسری امپائرز یعنی فرانس اور رشیا، یہ معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ مارک سائکس اور فرانسس جارج پیکو، یہ دو، مارک سائکس جو تھے وہ برٹش ایک سول سرونٹ تھے، اور فرانسس جارج پیکو جو ہیں وہ ایک فرینچ سول سرونٹ تھے، اور انہوں نے مل کے 1916 میں ایک معاہدہ کیا جس کو سائکس پیکو اگریمنٹ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ عرب دنیا میں رہتے ہیں آج، یعنی حجاز میں رہتے ہیں یا سعودی عرب وغیرہ میں رہتے ہیں یا ایجپٹ میں، سیریا وغیرہ میں رہتے ہیں، تو آپ کو اسکول کی کتابوں میں اس ایگریمنٹ کے بارے میں ضرور پڑھایا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے آٹومن امپائر کے خاتمے کے بعد اس کے 3 حصوں میں تقسیم کیا جانے کے بارے میں لکھا گیا، اور اس زمانے میں جو روس تھا اس کو استنبول یعنی ترکی کا علاقہ جو ہے وہ اس نے مانگ کی اس معاہدے میں، اور فرانس جو ہے وہ لبنان کا جو ایریا ہے، اور لبنان کے ایریا میں اس زمانے میں بہت سارے عیسائی مذہب کے لوگ رہا کرتے تھے، اور سیریا کا جو ایریا ہے یہ وعدہ کیا گیا کہ جی جنگ جیتنے کی صورت میں فرانس کو دے دیا جائے گا۔ اور انگلینڈ جو تھا اس نے یعنی برٹش امپائر نے کہا کہ وہ عراق اور ٹرانس جارڈن کا علاقہ، یہ ٹرانس جارڈن کا آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس زمانے میں ٹرانس جارڈن جو ہے وہ کس کو کہا جاتا تھا، یعنی عراق، ٹرانس جارڈن اور فلسطین یعنی پیلسٹائن کا علاقہ جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اور اس معاہدے میں جس کو سائکس پیکو اگریمنٹ کہتے ہیں، اس معاہدے میں ان تینوں قوتوں نے اس بات پہ اگریمنٹ کر لیا کہ آٹومن سلطنت کے ہارنے کے بعد اس کی تقسیم ہم کس طرح کریں گے۔ تو یہ دوسرا معاہدہ تھا جی، پہلے معاہدے کی روح سے آٹومن سلطنت کے ہارنے کے بعد عرب کی سرزمین عربوں کو دے دی جانی تھی، دوسرے معاہدے کی روح سے انگلینڈ، فرانس اور رشیا میں یہ زمین تقسیم ہو جانی تھی، اور تیسرا معاہدہ جو ہے وہ اسی زمانے میں انہوں نے کیا جس کا ہم تھوڑی دیر میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ٹینجنٹ کے طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1917 میں رشیا میں بولشفک ریولوشن آ گیا، اور زار نکولس کو اور اس کی فیملی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی جگہ ولاڈیمیر لینن کی حکومت رشیا میں آ گئی۔ اور 1917 میں جب رشین گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ برٹش نے عربوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ سائکس پیکو اگریمنٹ بھی ہے، تو اس معاہدے کو انہوں نے اوپن کر دیا، اخباروں کی زینت بنا، اور اس سے برٹش گورنمنٹ کو خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا جی، ہم تیسرے معاہدے کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج جو ہم دنیا میں فسادات دیکھتے ہیں، اس کا سٹارٹ جو ہے وہ اس تیسرے معاہدے سے ہوا۔ اس کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ 19ویں صدی کے آخر میں ایک موومنٹ شروع ہوئی، یعنی 1890 کے آس پاس ایک موومنٹ شروع ہوئی یہودی دنیا میں، یعنی جو جوز تھے اس زمانے میں، کیونکہ ان کے پاس ہسٹوریکلی جو ہے وہ کافی عرصے سے کوئی سرزمین نہیں تھی، اور وہ دنیا میں کے مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ تو جو اس زمانے میں رئیس جوز تھے، جو بہت طاقتور انفلوئنشل یہودی رہنما تھے، انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی جس کو ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کہتے ہیں، اور اس ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کا
گول یہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین پہ ایک یہودی ملک بنایا جائے، ایک ایسا ملک بنایا جائے جس کی بیسس جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ ہوں. اور اس موومنٹ کا سٹارٹ تھیوڈور ہرٹزل جو فاؤنڈر تھے زائنسٹ موومنٹ کے 1897 میں کیا گیا. ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے، ان کا نام تھا جی شیم وائزمین. شیم وائزمین جو ہے وہ کافی کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا اس معاہدے میں جو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کیا گیا. شیم وائزمین کے بارے میں آپ کو دو باتیں بتاتا چلوں. شیم وائزمین ایک کیمسٹ تھے، کیمیکل انجینئر تھے. ان کی ایک بہت بڑی کیمیکل کی فیکٹری تھی انگلستان میں، برٹن میں، اور اس کیمیکل کی خاصی ضرورت تھی آرمز اینڈ ایمونیشن بنانے کے لیے. اور شیم وائزمین آگے چل کے اسرائیل کے پہلے صدر بھی منتخب ہوئے تھے. سو ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل نے برٹش گورنمنٹ سے وعدہ کیا کہ وہ برٹش گورنمنٹ کی وار ایفرٹ کو یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں فنڈنگ کریں گے. اور انہوں نے ساتھ میں شیم وائزمین صاحب نے بھی یہ وعدہ کیا کہ ان کی فیکٹری سے جو کیمیکل بنے گا وہ تمام کیمیکل الائڈ فورسز کو دیا جائے گا اور بہت کم قیمت پہ دیا جائے گا. اور اس کے معاوضے میں شیم وائزمین اور ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل نے برٹش گورنمنٹ سے صرف ایک تقاضا کیا کہ جنگ جیتنے کی صورت میں فلسطین کی سرزمین پہ اسرائیل کو بنایا جائے گا. اچھا، پہلے اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے برٹش گورنمنٹ نے ورلڈ زائنسٹ کاؤنسل کو آفر کیا تھا کہ وہ یوگینڈا کے علاقے میں یعنی افریقہ میں اسرائیل کو بنا دیں. اور یہ کافی سیریس بات چیت ہوئی تھی برٹش گورنمنٹ کی زائنسٹ جوئش لابی کے ساتھ، مگر اس کو جو زائنسٹ ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. مگر اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ افریقہ میں بنا دیا جاتا تو آج دنیا کی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کتنی مختلف ہوتی. فائنلی جی 1917 میں ایک اگریمنٹ ہوا جس کو بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے. یہ بیلفور ڈکلیریشن کا نام جو ہے وہ ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے. یہ بنیاد تھی، یعنی پہلی بنیاد تھی جو اسرائیل کے قیام کے لیے رکھی گئی تھی 1917 میں. آتھر بیلفور کے نام سے اس زمانے میں برٹش فورن سیکرٹری سمجھ لیں یا فورن منسٹر سمجھ لیں، برٹش گورنمنٹ کے جو فورن منسٹر تھے انہوں نے ایک خط لکھا والٹر روتھ چائلڈ کو. والٹر روتھ چائلڈ جو ہے وہ اس زمانے میں روتھ چائلڈ بینک کے سربراہ تھے. یہ روتھ چائلڈ بینک جو ہے اس کی کافی پرانا بینک ہے، اور یہ میڈیشیز جو اٹلی کی فیملی تھی اس کے بعد روتھ چائلڈ فیملی کو بینکنگ کی دنیا میں سب سے بڑا نام سمجھا جاتا تھا. اور یہ ملکوں کو، جنگوں کو فنڈ کیا کرتے تھے اور انتہائی فائنانس کی دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے یہ. تو یہ ایک خط لکھا گیا آتھر بیلفور کی طرف سے والٹر روتھ چائلڈ کو. تو یہ خط لکھا گیا جی آتھر بیلفور کی طرف سے لارڈ روتھ چائلڈ کو، اور اس خط کی روح سے فلسطین کی سرزمین پہ نومبر 2 1917 2 نومبر 1917 کو فلسطین کی زمین پہ اسرائیل کے قیام کے بارے میں وعدہ کیا گیا. یعنی 1918 تک برٹش گورنمنٹ نے 3 لوگوں سے ایک ہی سرزمین کی تقسیم کے وعدے کر لیے تھے. میں آپ کو آخری پوائنٹ بتاتا چلوں اس ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کہ پہلی جنگ عظیم میں فلسطین کی سرزمین میں صرف 5% آبادی یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھی. یعنی 5% آبادی سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جنگ جیتنے کی صورت میں ان کو ایک ملک بنا کے دیا جائے گا. ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ جیتنے کے بعد برٹش گورنمنٹ اور الائڈ فورسز نے ایکچولی آٹومن امپائر کو تقسیم کیسے کیا. بہت شکریہ.